اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے اس جملہ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے عذاب سے حفاظت کریں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے۔ اور ویورز میرے لیے مجھے جو میلز آتی ہیں دعاؤں کے لیے اسپیشل، کہ کہا جاتا ہے ہمارا نام لے کے ہمارے لیے دعا کریں، اور سب کے مختلف مسائل ہیں، مختلف دعاؤں کے لیے وہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ شادی کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی، ہماری اولاد کی شادی کے لیے دعا کریں، یا بعض لوگوں کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، نوکری کے لیے دعا کرتے ہیں، بعض لوگ محبت کا مسئلہ ہوتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں سب کے لیے اجتماعی دعا اسی لیے کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جایا کریں، اور اس طرح جس کی جو دعا ہے وہ آمین کہتا جائے، بلکہ سب کی دعا پر آپ آمین کہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی آمین کو قبول کر لے گا، اور کسی نہ کسی کی اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کر دے گا۔ تو میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ نام لینا میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، میں نام یہاں نہیں لے سکتی ہوں، لیکن میرے دل میں ہوتی ہے بات کہ میں ذہن میں رکھتی ہوں اس چیز کو کہ آپ لوگوں نے کس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ تو میری سب کے لیے دعا ہے، سب سبسکرائبر جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں اور جو مجھے میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور سننے والے ہیں، ان سب کے لیے جو بھی میں دعا کرتی ہوں کہ ان کی جو بھی خواہشات اور جائز خواہشات اور مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان میں کامیاب کرے، اور ان کی جو مشکلات ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کر دے، آمین۔ اور میرے لیے اسپیشل آپ لوگ میرے لیے بھی خاص طور پر دعا کیا کریں، مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں میرے چینل کو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے کہ میری جو ویڈیوز ہیں انہیں لائک ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کو بآسانی ملتی رہیں، اور سبسکرائب آپشن کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کرنا نہ بھولیں، اور میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے جو ویڈیو تک رسائی جن کی نہیں ہے، تو آپ ان کی ہیلپ کریں، ان تک میرے ویڈیو کا لنک ضرور دیں تاکہ وہ بھی میرے جو وظائف ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیں آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں جاب کے لیے، خاص طور پر نوکری کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہو اور مجرب عمل ہو۔ تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس نوکری نہیں ہے، یا جو لوگ جیسے میرے ایک بھائی نے کہا کہ میرا ویزا ختم ہونے والا ہے اور مجھے پلیز نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس نوکری ہے ہی نہیں اور ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں، کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ
خصوصی جو یہ میرا آج کا وظیفہ ہے یہ نوکری کے لیے ہے، جاب کے لیے، جاب کے حصول کے لیے ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور فائدہ مند ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے یہ جس سورہ ضحیٰ ہے، قرآن پاک کی سورہ ضحیٰ ہے، اس کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ ضحیٰ کو عاملین نے پر تاثیر مانا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی کہ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اس میں یہ سورہ ضحیٰ میں 9 جگہ پر کاف آیا ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، سورہ ضحیٰ کھولیں گے، آپ پوری سورت کو دیکھیں، اس میں 9 مقام پر کاف کا ورڈ آیا ہے، کاف کا لفظ آیا ہوا ہے، اور آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور فجر کی نماز جب آپ پوری پڑھ لیں تو آپ نے جان ماز سے اٹھے بغیر اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں بغیر کسی سے بات کیے، آپ نے یہ سورہ ضحیٰ جو ہے اس طرح پڑھنی ہے کہ جب کاف آئے، پہلا کاف آئے یا 9 مقام پر کاف آئے گا، جب کاف آئے تو آپ نے یا کریمو کا جو یہ اسم ہے، یعنی اللہ کا نام ہے یا کریمو، اس نام کو آپ نے 9 بار پڑھنا ہے، یعنی جب بھی کاف آئے گا آپ پہلے اس جگہ پہ رک جائیں اور آپ نے 9 بار یا کریمو پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 9 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فجر کی نماز کے بعد ہی ہوگا۔ پھر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ عمل عشاء کے بعد کر سکتے ہیں یا کسی اور نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تو میں آپ سے کہتی چلوں کہ یہ عمل خاص فجر کے بعد ہی ہوگا، فجر کی نماز کے بعد ہی ہوگا، اس کا اور کوئی ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے دوبارہ سن لیں، سورہ ضحیٰ ہے قرآن پاک کی، اس سورہ میں 9 جگہ پر کاف کا لفظ آیا ہے، اور جب بھی کاف آئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 9 جگہ پر آپ نے ہر کاف کو پڑھنے کے بعد 9 بار یا کریمو پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 9 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کا ایک 9 دن کا پیریڈ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اگر پوری امید اب مجھے ہے کہ انشاءاللہ آپ کو 9 دن میں ہی نوکری مل جائے گی، لیکن اگر 9 دن میں آپ کا کام نہیں ہوتا ہے تو آپ دوبارہ 9 دن سے دوبارہ وظیفہ شروع کریں، تو اس کے بعد آپ نے جو کاف کا جو لفظ ہے اس کے بعد آپ نے جو یہ یا کریمو ہے اس کو 18 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلے یہ 3 طریقوں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یعنی پہلے 9 دن اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو نوکری مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ملازمت نہیں ملی خدا نخواستہ، تو اگر آپ کو ملازمت خدا نخواستہ نہیں ملی ہے تو پھر آپ نے یہ عمل جو ہے دوبارہ 9 دن کرنا ہے، اور باقی اس میں دوسرے یعنی کہ 9 دن جب آپ کریں گے عمل تو آپ نے یا کریمو کو 18 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے 9 بار پڑھا تھا، اب آپ 18 بار پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ 18 دن میں بھی آپ کا یہ نہیں پورا ہوتا، آپ کو نوکری نہیں ملتی، تو 27 بار آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر تیسری دفعہ پھر 9 دن یہ عمل کریں گے، اور کاف کے مقام پر جب بھی سورہ ضحیٰ میں کاف کا مقام آئے گا آپ نے وہاں پر یا کریموں کو 27 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 27 بار آپ یا کریموں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو لازمی ملازمت مل جائے گی۔ یہ بہت آسودہ عمل ہے، آپ جن لوگوں کو نوکری کی ضرورت ہے وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی انہیں نوکری جو ہے وہ لازمی مل جائے گی۔ اور میری ویڈیو ہو جاتی ہے مکمل۔ اگر آپ کو میرا مطلب وظیفہ سمجھ نہیں آیا، آپ میری ویڈیو جو ہے پوری دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور مجھے میل بھی کر سکتے ہیں، تو میں آپ کی رہنمائی کر دوں گی، لیکن اول تو آپ کو ویڈیو دیکھ کر میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اور میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اور ایز یوزل میں کہتی چلوں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کا جب آپ یہ عمل کر لیں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا مقصد حل ہوا
یا نہیں ہوا تو آپ مجھے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ کا کمنٹ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی آپ کے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اب میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے، مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، اور میں انشاءاللہ تعالی میری آپ سے میرے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا
پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم